ومن كره الفاتحة. دعا ہے خداوند عالم صلی اللہ محمد و محمد کا تمام حضرات کے یہاں آنا بنائے مجلس کے صفحہ ذات و بچھانات میں بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا کی حاجتیں پوری فرمائی. جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے ادا ہو جائے. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جو باروزگار ہیں مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو زیارات کے مشتاق ہیں مولا جو زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد حسینہ عطا فرمائے. جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک و صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے. مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد وآل محمد نصیب ہو. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو. زبان کربلائی مادمی تنظیم جو سارے سلسلے کا اہتمام کرتی ہے خداوند عالم تمام اراکین سمیت ہمیشہ حفاظت فرمائے. پریشانیوں کو دور فرمائے. رزق میں اضافہ فرمائے. اور یہ اللہ وضا کے سلسلے ہمیشہ نسلوں میں قائم فرمائے. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ضرور جلد ہو جائے. ہم والا کے ماحول چاکروں میں شمار ہو. امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو. خاتمہ بخیر ہو عقائد مکہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولی وحافظ وقائد وناصرا ولی وعینا حتی تسکنہ ارضک وانبت متعهم فیها طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسائر مخرجهم وحد عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق حقیق الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکونا بعد. حسرت ان رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ان ناطقہ اوہام الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. صلوات اللہ. ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. دامن محترم خمسہ معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور آج مسلسل ہماری یہ دوسری نشست ہے. کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے جو کام اپنے حبیب کے ذمے بطور کار رسالت لگائے ہیں، اس لفظ پہ توجہ ہے. اللہ نے
جو کام اپنے حبیب کے ذمے بطور کار رسالت لگائے ہیں، ان میں پہلا کام ہے آیات کی تلاوت، ان میں سے دوسرا کام ہے تزکیہ نفس، ان میں سے تیسرا کام ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ جتنے کام ہیں یہ نبی کے ذمے کار رسالت ہے، اس کے سوا جو کچھ نبی نے کیا ہے وہ نبی کا کرم ہے۔ کام ان کے ذمے تھے وہ کام یہی ہے، باقی اس کے سوا جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا اپنے ماننے والوں پہ طرز ہے کہ وہ اس کے سوا وہ بہت کچھ کرتے رہے جو ان کے ذمے نہیں تھا۔ ذمے بس یہی کام تھے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ کام ابھی تک تکمیل پذیر ہے، ابھی تک یہ کام مکمل نہیں ہوا۔ تقریب کیونکہ لائیو چل رہی تھی تو دو جگہ کے دو سوال میرے پاس پہنچے ہیں، میں بس انہی کے اوپر دو باتیں کر کے اور پھر جو کچھ میں نے آپ کے سامنے آج عرض کرنا ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ اگر کار رسالت ابھی تک تکمیل تک نہیں پہنچا اور اس نے منزل تکمیل تک جانا ہے تو پھر دو سوال۔ پہلا سوال یہ کہ کیا خدا نخواستہ نبی اپنے کام نہیں کر پائے کہ وہ کام ابھی تک جاری ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کام تکمیل تک نہیں پہنچے تو پھر الیوم اکملت لکم کی آیت کیوں آئی؟ اگر کام ابھی تک تکمیل تک نہیں پہنچے تو پھر یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو جناب والا آیت اس دن نازل ہوئی ہے جس دن یہ کام سپرد امامت ہو گیا۔ یہ آیت اس دن نازل ہوئی ہے کہ جس دن یہ کام ان کے سپرد ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے اس کام کو تکمیل تک لے کے جانا تھا، یعنی جو خدا کی طرف سے ہدایت کا آخری ممکنہ نظام تھا، جب اس کا اعلان ہو گیا دین مکمل ہو گیا۔ جو ہدایت کا آخری ممکنہ نظام تھا، ورنہ یہاں پہ ایک بات اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں، ذہنوں میں اس بات کو ہمیشہ واضح رکھیے گا کہ ہمارے یہاں یہی وجہ ہے کہ حدیث صرف وہ نہیں جو نبی آخر الزمان کی زبان سے ہے، بلکہ ہمارے یہاں ان 14 کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حدیث ہے۔ پہلا محمد کہے تو بھی حدیث ہے، آخری محمد کہے تو بھی حدیث ہے۔ اور جسے قرآن میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کا اسوہ بہترین اسوہ ہے، یہ اسوہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک 14 کی سیرت اکٹھی نہ ہو جائے۔ اسوہ رسول تکمیل تک نہیں پہنچے گا جب تک 12واں آ نہیں جائے گا۔ جو ہے میرے محترم دوستوں میں ایک آیت دلیل ہے تو پوری وجہ سے اس میں بڑی اجازت نہیں ہے، ایک آیت دلیل میں پیش کر کے اور میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ خداوند عالم نے اپنے حبیب سے حکم ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، یعنی کہ جہاں میں نبوت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام ذمہ لگایا جا رہا ہے یہ منصب کی ذمہ داری ہے۔ منصب جاہد الکفار والمنافقین، میرے نبی جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ۔ توجہ توجہ توجہ، جہاد کرو، جنگ کرو کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ۔ بدر سے لے کر حنین تک جتنی جنگیں ہیں وہ سب کافروں سے ہیں۔ جتنی جنگیں ہیں بدر سے لے کر حنین تک ساری کی ساری جنگیں کفار کے ساتھ، کافروں کے ساتھ۔ ایک جنگ بھی منافقوں کے ساتھ نہیں، ساری جنگیں کافروں کے ساتھ ہیں۔ اب یا تو مانو کہ نبی نے حکم خدا پورا نہیں کیا، حکم تو ہے آیت ہے جنگ کرو کافروں سے اور منافقوں سے، جہاد کرو، یا تو تسلیم کر لو کہ نبی نے حکم الہی پورا نہیں کیا، اور اگر یہ تسلیم کر لو تو تمہارا ایمان جاتا رہے گا، کیونکہ جو نبی خدا کا حکم پورا نہ کرے وہ نبی نہیں رہتا۔ توجہ نہیں کروا رہے، اور حکم تو وہاں سے ہے کہ منافقوں سے بھی جنگ کرو کافروں سے بھی جنگ کرو۔ نبی ساری زندگی کافروں سے جنگ کرتے رہے تو اب منافقوں کی جنگ والا وعدہ کیسے پورا ہوگا، منافقوں کی جنگ والا حکم کیسے پورا ہوگا؟ نبی نے جاتے ہوئے فرمایا کافروں سے میں لڑتا رہا، منافقوں سے میری جگہ علی جنگ کرے گا۔ منافقوں سے میری جگہ علی جنگ کرے گا، اور اب علی کیونکہ سرخیل امامت ہے، جو ہے میرے جملے پہ توجہ ہے،
علی کیونکہ سرخیل امامت ہے اس لیے نام علی ہے، ورنہ علی کے بعد جتنے ہیں، علی لڑے تو منافقوں سے، حسن لڑے تو منافقوں سے، حسین لڑے تو منافقوں سے، بارہواں لڑے گا تو منافقوں سے۔ بارہویں کی بھی جو بڑی جنگ ہے وہ جنگ کس سے ہے؟ میں کسی اور جانے نکل جاؤں گا، کہنا مجھے اپنے دوستوں کے سامنے کچھ اور ہے۔ جب میرا آقا مولا تشریف لے کر آئیں گے تو مولا کے مقابلے میں دو گروہ سرگرم ہو کر میرے مولا کے مقابلے میں آئیں گے، ایک یہودی اور ایک ناصبی، اندرونی بھی بیرونی بھی۔ باقی ہر کوئی میرے مولا پر ایمان لے آئے، عیسائی ہیں تو وہ شامل ہو جائیں گے، ان کا نبی عیسیٰ جو آ گیا اور وہ اس میں سب میں شامل ہو گیا تو وہ تو خود بخود شامل ہو جائیں گے، توجہ نہیں کر پا رہے۔ ہندو بھی شامل لشکر امام ہو جائیں گے، بیعت کر کے میرے مولا کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ نہیں ہوں گے تو یہودی اور نہیں ہوں گے تو ناصبی، جو کلمہ پڑھ کے پھر منکر ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو پورا کلمہ پڑھ کے پھر منکر ہے۔ کچھ منافق وہ ہیں جو آدھا کلمہ پڑھ کے منافق، کچھ وہ ہیں جو پورا کلمہ پڑھ کے منافق۔ آدھے کلمے والے منافق بھی میرے مولا سے لڑیں گے، یہ پورے کلمے والے بھی۔ ارے اگر کسی کے ذہن میں شک موجود ہے، آپ نے اسی ممبر سے علماء ذاکرین وائدین سے حدیثیں سننے کی تھی، گھروں میں پڑھنی رکھی، قوم کی نہر خون سے تر ہو جائے گی۔ توجہ نہیں کر رہا، قوم کی نہر خون سے تر ہو جائے گی۔ قوم میں رہتے کون ہیں؟ قوم کی نہر خون سے تر ہو جائے گی۔ اور صرف معاملہ قوم کا نہیں، حدیث نہ ہو میں منکر ہوں، توجہ فرمائیے گا میرے محترم۔ نجف کی پشت پر 400 فقہا امام سے لڑیں گے۔ نجف کی پشت پر 400 فقہا، عام لوگ نہیں، 400 فقہا 10,000 کا لشکر لے کر امام سے جنگ کریں گے۔ 400 فقہا 10,000 کا لشکر لے کر میرے مولا سے جنگ کریں گے۔ مولا دجال کے مقابلے میں بعد میں جائیں گے، ان کا کلا کما پہلے کیا جائے۔ جنگ کرو، بات کہیں سے کہیں چلی گئی، جنگ کرو کفار سے، منافقین سے۔ تو یہ جو منافقوں کی جنگ کا فریضہ ہے یہ طویل فریضہ ہے، تکمیل تک تب پہنچے گا جب 12واں آ جائے۔ وہ روئے زمین کو منافقت کی نجاست سے پاک کرے، پھر نبی کا یہ فریضہ بھی اپنی تکمیل تک پہنچے گا۔ اور اب اگر جو دوسرا سوال تھا، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ کہ کیا نبی خدا نخواستہ یہ سارے کام کرنے میں ناکام رہے؟ نہیں عزیزان محترم، قطعاً بھی نہیں۔ جسے خدا نے تمام کائنات سے افضل بنایا، کسی کلاس میں اگر 10 طالب علم ہوں اور استاد سال بھر پڑھائے اور سال کے بعد نتیجہ جب آئے تو صرف ایک کامیاب ہو سکے اور وہ پورے نمبروں سے کامیاب ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے قصور استاد کا نہیں، توجہ نہیں فرما رہا، کیونکہ اس ایک کو بھی پڑھایا اسی نے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستو، اس نے کہیں اور دانوِ تلمذ ٹیوشن نہیں پڑھی، توجہ نہیں فرما رہا، اسی استاد سے پڑھ کے وہ کامیاب ہوا ہے۔ اس کا مطلب نااہلی باقی 9 میں تھی، یہ جو اہل تھا یہ کامیاب ہو گیا،
نبی کے ذمہ تھا یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرو. تو پھر نبی کی کامیابی کا اندازہ اس سے لگا لو کہ نبی کے تو لابھ میں سے ایک ہے کہ جو اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہوئے ایک رکعت میں پاؤں رکھتا ہے، دوسری رکعت تک جاتے ہوئے قرآن مکمل ہو جاتا. میرے محترم دوستوں تک جتلو کا فریضہ جہاں تک سر انجام ہو گیا، اور جہاں تک جو زکی کا معاملہ ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور اس کا ایسا نفس ہے کہ جس کا خریدار خدا ہو گیا. اور آخری فریضہ یعلموں کا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو کیسی عمدہ تعلیم ہے کہ جسے ملی ہے وہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے سلونی سلونی. سلامت رہے، مولا کو اللہ عطا فرمائے. یہاں پہ ایک جملہ اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں، میں پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں یہ جملہ. جتنا علی دنیا کے سامنے ظاہر ہوا ہے، ابھی تو وہ علی ظاہر ہوا ہے جو علی محمد کا پروردہ ہے. حقیقت عربیت اب ظاہر ہوگی جب علی کا 11واں بیٹا ظہور فرمائے گا. میں اس کی دلیل پیش کر دیتا ہوں. امیر المومنین سے جب کہا گیا نا کہ اب ہر سوال کا جواب اتنی جلدی اتنا فوراً عطا فرما دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا ھذا من لعاب محمد، یہ مصطفیٰ کے اس لعاب کا اثر ہے جو جوف کعبہ میں نے پیا تھا. جو ہے میرے محترم دوستوں کی، اب میں جملہ کہوں گا آپ کے سامنے. ابھی تو دنیا سے وہ علی ہضم نہیں ہو رہا جو لعاب رسول کا نتیجہ ہے، ابھی خون علی باقی ہے. ابھی تو وہ علی ظاہر ہو رہا ہے جو علی رسالت کی کامیابی کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے حصے کا کام کر دیا. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات. امید ہے سوالوں کے جواب پہنچ گئے. تلاوت اس آیت کی ہے، وہ آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم، وہ جانے جس نے بھیجا ہے اور وہ جانے جن پر بھیجا ہے. تباہ آزمائیاں لوگ بہت کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن یہ اس کے اور ان کے درمیان ہے. بس وہی جانتے ہیں اس نے کیا کہا ہے، بس خبر انہی کو ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں. کبھی وقت ہوا تو حروف مقطعات پر بھی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، لیکن اس تفصیل میں صرف وہ کچھ جو انہوں نے کہا ہے، اپنے طرف سے کچھ لکھنے کی گنجائش نہیں. لیکن جہاں سے بات کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ یہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ ذالکہ وعید کا اشارہ ہے. وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں. توجہ لوگوں کو اٹھا کے دیکھیے گا. ذالک کتاب نہیں، یہ کتاب نہیں، ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک قرآن بھی لا ریب فیہ کتاب ہے، لیکن یہاں تذکرہ قرآن کا نہیں ہے. اس کتاب کے بارے میں نشانی یہ بتائی گئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جس کتاب کا تذکرہ ہے یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں کی. یہ جس کتاب کا تذکرہ ہے یہ کس کی ہدایت کرتی ہے؟ متقیوں کی. توجہ، یہ کس کی ہدایت کرتی ہے؟ متقیوں کی. توجہ، یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں کی. اور متقی بڑا بالا درجہ ہے. پہلے اسلام
اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر تقویٰ ہے۔ جو ہے میرے بات دوستوں، اور یہ کتاب ہدایت کس کی کرتی ہے؟ متقیوں کی، جس کتاب کا یہاں تذکرہ ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں خداوند اعظم نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین۔ اے محمد، ہم نے جو کتاب تم پہ نازل کی ہے، اس میں ہم نے ہر چیز بیان کر دی ہے، اور یہ ہدایت ہے مسلمین کے لیے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ یہ کتاب قرآن جو ہے، جو ہم نے تجھ پہ نازل کی ہے، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ مسلمین کے لیے۔ مسلمین کے لیے قرآن ہدایت ہے مسلمین کے لیے، اور یہاں جس لا ریب کی بات ہو رہی ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ اب یہاں میں اپنے دوستوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، دو طرح کی کتاب کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ ایک کتاب وہ کہ جو قرآن مجید ہے، اور ایک کتاب امامت ہے۔ چلے دلیل دیتا ہوں، قرآن مجید سے دلیل دیتا ہوں۔ پریشان ہو رہے ہیں آپ بات، مجھے پتا ہے میں مشکل راستے پہ چلا۔ سورہ نساء ہے، ایک قادر رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، آمنو، پھر ایمان لے آؤ۔ نہیں توجہ فرما رہے، نہیں توجہ فرما رہے، میں اگر اب تک میں مشکل بات نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لے آؤ۔ آمنوا باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو ہم نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جس سے ہم نے اس کتاب سے پہلے نازل کیا۔ اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ زندگی میں کرا دو کام کی بات میرے محترم دوستوں تک، ایمان لے آؤ اللہ پر، رسول پر، اس کتاب پر جو ہم نے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر، واحد کا صیغہ ہے، اس کتاب پر جو ہم نے اس کتاب سے پہلے نازل کی۔ اس کتاب پر جسے ہم نے اس کتاب سے پہلے نازل کیا۔ اگر تو یہاں پہ ہوتا ان کتابوں پر جن کتابوں کو ہم نے اس کتاب سے پہلے نازل کیا، تو پھر مراد توریت و زبور و انجیل ہو سکتے تھے، لیکن یہاں پہ کتابوں کی بات نہیں، کوئی ایک ہے۔ سلامت ہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ وہ ایک کتاب جسے ہم نے اس کتاب سے پہلے نازل کیا ہے، اور جانتے ہیں وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب اس کتاب کا وجود حقیقی ہے۔ وجود حقیقی سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں میں ایک لفظ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہر چیز کے چار وجود ہیں۔ ہر چیز کے کتنے وجود ہیں؟ چار وجود ہیں۔ وجود ذہنی، وجود صوتی، وجود لفظی، وجود حقیقی۔ ہر چیز کے چار وجود، ذہنی، صوتی، مکتوبی، حقیقی۔ توجہ ہے؟ مثلا مجھے پیاس لگی، تو پیاس بجھانے کے لیے ذہن میں کیا آیا؟ پانی۔ یہ جو میرے ذہن میں تصور آیا، یہ وجود ذہنی ہے۔ توجہ ہے؟ یہ پہلا وجود ہے۔ لیکن اب ذہن میں گلاس کی جگہ سمندر لے آؤں، پیاس نہیں بجھے گی۔ وہ اپنی جگہ کھڑی ہے۔ وہ جو ذہن میں تھا وہ زبان پہ آیا، پانی۔ توجہ ہے؟ میں صبح سے لے کر شام تک پانی کی تسبیح کرتا رہوں، پیاس بجھنے کی نہیں۔ اور پھر جب سنا کسی نے نہیں تو میں نے لکھ کے دکھایا، یہ چاہیے پانی۔ توجہ ہے؟ اور ایک نہیں 1000 دفعہ لکھ دوں، پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی۔ چاروں میں سے پہلے تینوں ناکام ہو گئے ہیں۔ جب وہ جو پانی ہے وہ آ جائے گا، تو پھر میری پیاس، میرا نام باقر نقوی۔ توجہ ہے؟ یہاں پہ ممبر پہ آ کر میرے آنے سے پہلے
مشرف صاحب اشتیاق شاہ آ کے اعلان کرے، باتیں ختم یاد ہے، آپ نے مجھے دیکھا ہوا ہے، ذہن میں آپ کے میں آ گیا، مجلس ہو گئی نہیں، انہوں نے زبان سے نام لے لیا، مجلس ہو گئی، ممبر پہ اشتہار رکھ دیں نہیں، کب ہوگی؟ جب وجود حقیقی آئے گا۔ جو ہے میرے ماتم دوستوں میں، بائن ہی کتاب کے بھی یہی وجود ہے جو حافظوں کے حافظے میں محفوظ ہے، وہ اس کا ذہنی وجود ہے، جو قاریوں کی تلاوت میں ہے وہ اس کا صوتی وجود ہے، جو تمہارے گھر میں 2 جلدوں کے درمیان رکھا ہوا ہے وہ اس کا مکتوبی وجود ہے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی اور علی کے بیٹے اس کا حقیقی وجود ہے۔ قرآن کا وجود حقیقی یہ ہستیاں ہیں، علی سے لے کر 12ویں تک، یہ حقیقت قرآن ہے۔ اور جو ہے میرے محترم دوستوں کی، اصل کتاب ہے ہی امامت، جس کی تکمیل میرا مولا ہے۔ تو اب خدا یہاں ارشاد فرما رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ جو کتاب ہے اس میں شک نہ کرنا۔ زندگی انداز، وہ جو کتاب ہے اس کتاب میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ جب وہ آ جائے گا تو بچیں گے ہی متقی۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، بچے گے ہی۔ چلے یہاں پہ میں متقی کی تشریح ایک لفظ میں کر دوں تاکہ کہیں ذہنوں میں کوئی خیال اور گھومتا ہوا نہ آ جائے۔ جانتے ہیں متقی کون ہے؟ قرآن کی زبان سے بتا دوں؟ چلے یہ متقی تقوی سے، توجہ ہے، یعنی ڈھال اس معنوں میں آتا ہے، ڈھال کے معنوں میں آتا ہے، کن معنوں میں؟ یعنی جو ڈھال بنا لے اپنے سامنے، کس چیز سے بچنے کے لیے ڈھال بنا لے اور بچ جائے، اسے کہتے ہیں متقی۔ کس چیز سے بچنے کی ڈھال؟ انکار ولایت علی سے بچنے کی ڈھال۔ اسی لیے علی امام المتقین ہے۔ زندگی اور پھر چلیں میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، ہر چیز ظاہر سے زیادہ نظر خدا کی باطن پہ ہوتی ہے، دل پہ ہوتی ہے، اور دل کا تقویٰ جو خدا نے قرآن مجید میں بتایا ہے وہ کیا ہے؟ فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی عزت کی جائے۔ سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ ہاں جسموں کا تقویٰ اور ہے، دلوں کا تقویٰ ہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے تعظیم کرنے والا متقی ہے، انکار کرنے والا مشرک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر متقی کی نشانی کیا ہے وہ تو خود ہی بتا دے گی کہ کتاب ہے ہی 12واں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ سلامت نے مولا کو عطا فرمائے۔ یہ ہدایت ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہر امام نے فرمایا ہے غیب سے مراد 12واں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ جملہ کہوں، اگلی آیتوں میں اللہ نے مسئلہ ذرا زیادہ حل فرما دیا۔ غیب پر ایمان تو سارے رکھتے ہیں،
غیب پر ایمان. ہاں شیعہ تو شیعہ رہ گئے, اہل سنت کے یہاں بھی امام پر ایمان ہے. تھوڑا سا معاملہ کچھ جگہ پر, وہ بھی کچھ جگہ پر کہ دنیا میں آنا ہے یا آ چکے ہیں, ورنہ وہاں بھی ایک اکثریت ہے کہ جو امام کے غائب ہونے پر یقین رکھتی ہے. مسلمان تو مسلمان رہ گئے, غیر مسلموں کے یہاں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس مذہب میں کسی نہ کسی مسیحا کا انتظار نہ کہ جس نے آنا ہے. ایمان کو غیب پہ سب کا ہے. میرے اللہ پھر معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ہر غیب والا نہیں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور وہ غیب والے ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں. مولا یہ کون سی صلاۃ ہے؟ فرمایا من قام ولایت علی ابن ابی طالب فقد قام الصلاۃ, جس نے علی کی ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا. ہر ایک کامیاب نہیں ہوگا, کامیاب وہ ہوگا جو غیبت میں ولایت میں قائم ہے. بیٹھے ہوئے میرے دوست اگر آواز جو غیبت میں اس صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں. جو ہے ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں, نہ ہو میں چوک میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں. جہاں جہاں میرے مولا کی غیبت میں مولا پر ایمان رکھنے والوں کی فضیلت نبی نے بیان فرمائی ہے, وہاں وہاں ساتھ یہ شرط رکھی ہے جو ہمارے قائم کی غیبت کے دور میں علی کی ولایت پہ قائم رہے گا. پوری زبان سے جملے کہہ رہا ہوں. بلکہ ایک جگہ رسول نے فرمایا طوبی لہم طوبی لہم طوبی لہم, کامیابی انہی کے لیے ہے, کامیابی انہی کے لیے ہے, کامیابی انہی کے لیے ہے جو ہمارے 12ویں کی غیبت میں ہماری ولایت میں قائم رہتے ہیں. یار اب جگہ تھوڑی سی مشکل ہے. ایک تو لائیو والے ہیں, یہ معاملہ بڑا اب شبہ جاؤں یا کہتے ہوں مشکل کچھ آیا تو پھر کیا مشکل ہے. چلیں لفظوں کو سنبھال کر پیغام دیتا ہوں, قبول آپ کر لیں. یہ بتاؤ دوستی بڑا معاملہ ہے یا بھائی ہونا بڑا معاملہ ہے؟ لوگ جن دوستوں کو بھی کہتے ہیں نا یہ پکے دوست ہے, یہ میرا بھائیوں جیسا ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہی معاملہ ہے. اس کا مطلب بھائی زیادہ مضبوط رشتہ, دوستی سے زیادہ مضبوط رشتہ. اب اس دوستی کو ذہن میں رکھیے گا, میں لفظ دوستی استعمال کر رہا ہوں. دوستی سے زیادہ رشتہ مضبوط بھائی کا ہے. رسول نے ارشاد فرمایا جو قائم کی غیبت میں علی کی ولایت میں قائم رہتے ہیں ہم اخوانی, وہ میرے بھائی ہیں. جو ہے میرے محترم دوستوں کو, جو ہمارے قائم کی غیبت میں اللہ اکبر ولایت پر قائم
رکھتے ہیں. اس لیے حدیث نہیں حدیثیں ہیں کہ قائم کی غیبت کے دور کے مومنین ہر دور کے مومنین سے افضل ہیں. نہ حدیثیں ہوں تو میں مجرم. وجہ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غیبت سے پہلے کے جتنے مومن ہیں ان سب کے لیے اللہ کے ہونے کی دلیلیں شہود میں وہ جو خدا کے ہونے کی دلیلیں ہیں یہ 14 ہستیاں اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں. وہ جو خدا کے ہونے کی دلیلیں تھی وہ آنکھوں کے سامنے تھی. لوگوں کی رسائی بھی تھی, انہیں دیکھ بھی رہے تھے, مل بھی رہے تھے, کہیں مسئلہ ہوتا تھا پوچھ بھی لیتے تھے, کہیں اور ضرورت پڑ گئی اطمینان کی تو معجزہ طلب بھی کر لیتے تھے. معجزہ بھی موجود تھا, معجز نما بھی موجود تھے, موجود بمانی منظر شہود تھے, سامنے دکھائی دے رہے تھے. دیکھ کے ماننا اور ہے, ان دیکھو پر ایمان لانا اور ہے. معجزے دیکھے ہیں نہ معجز نما دیکھے ہیں, اور پھر ان پر ایمان ہے. اور ایمان بھی ایسا ہے کہ زمانے کی دشمنی مول لی جا رہی ہے. ورنہ کون ان دیکھو پر ایمان لا کر سارے زمانے کو دشمن بناتا؟ بلا وجہ اتنی فضیلتیں ہیں. امام صادق کے پاس میسر نام کا ایک شخص ہے. اس نے مولا سے کہا کہ مولا کچھ لوگ, بلکہ مولا نے اس سے سوال کیا, روایت پوری ذہن میں آ گئی. مولا نے سوال کیا, یہ بتا وہ لوگ بڑے ہی بظاہر متقی و پرہیزگار و عامل ہیں, لیکن وہ ہم 12 کو وہ نہیں مانتے جو خدا منوانا چاہتا. تیرا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام نے میسر تیرا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں خیال کیسے کرتا؟ اللہ اکبر, یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. آپ کے ہوتے ہوئے میں خیال کا اظہار کیسے کروں؟ آپ بہتر جانتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا ہوم فی النار, وہ جہنم میں جائیں گے. وہ جہنم میں جائیں گے. پھر مولا نے کہا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے عمل قدر کم ہے لیکن وہ ہمیں ایسے مانتے ہیں جیسے ماننا چاہیے؟ کیا خیال ہے تیرا؟ اس نے کہا مولا میں یہاں پہ بھی آپ کے ہوتے ہوئے کس خیال کا اظہار کروں؟ امام نے فرمایا ہوم فی الجنہ, وہی جنت میں جائیں گے. جو میرے یہاں پہ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا, اس نے کہا مولا ایسا کیا معاملہ ہے؟ امام نے کہا یہ بتا, یہ جو جتنے لوگ ہمیں نہیں مانتے, اگر ہم انہیں ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ڈال دیں کیا یہ ہمیں مان لیں گے؟ اس نے کہا نہیں مان, نہیں مانیں. سارا جہان قدموں میں ڈال دیں, نہیں مانیں. اچھا کہا وہ جو ہمارے ہیں ان سے سارا زمانہ چھین لیا جائے, وہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا نہیں مولا, وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. امام نے فرمایا جنہیں سارا زمانہ چھوڑ جائے وہ پھر ہمیں نہیں چھوڑیں گے تو روزے محشر ہم انہیں چھوڑ دیں گے. جو ہے میرے مولا, اس لیے غیبت میں خصوصاً ضرورت ہے زمر کی کہ مومن کی عزت کی جائے. کسی بھی وجہ سے مومن کو حقیر نہ سمجھا, کسی بھی وجہ سے مومن کو حقیر نہ سمجھا, کسی بھی وجہ سے, وہ مالی وجہ ہو یا ذاتی وجہ. مومن کی عزت اس کے ایمان کی وجہ سے ضروری ہے. اور میں حیران
بدبخت لوگوں پر جو پہن کے بھی لباس امام ہیں پھر عزت دشمن امام کی کرتے ہیں. امام کے چاہنے والوں کو جو امام کی غیبت میں امام پر ایمان رکھے ہوئے دشمن سارے جہان کی دشمنیاں مول لیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر فتوے ہیں, ان کے اوپر فتوے ہیں, غیروں کو سینے سے لگایا جاتا ہے. یہ سب سیرت ابلیس ہے, علماء کی سیرت ہے. درود پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی. ذالک توجہ ہے نا میرے بہت دور. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ, وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں, یعنی ولایت علی پر قائم رہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خیال رہے, نہ صدقے کا لفظ آیا ہے, نہ خیرات کا لفظ آیا ہے, نہ زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے, اور جو نہیں بتایا انفاق کا لفظ آیا ہے. وہ رزق میں سے انفاق کرتے ہیں. اور یاد رہے کہ اللہ کی نظر میں مال و دولت سے بڑا رزق معرفت ہے. اللہ اکبر. میں جانتا ہوں مشکل جملے ہیں لیکن میں کہتا چلا جا رہا ہوں, اگر کوئی وصول کرے سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ رزق معرفت ہے. اور اب جہاں کہا جا رہا ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اس کا مطلب یہ ہے وہ معرفت امام کو عام کرتے چلے جاتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت ہے آپ کا یہ خمسہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے. یہ رزق معرفت ہے جس کے انفاق کا خدا حکم دے رہا ہے کہ ان کی معرفت کا انفاق کرتے جاؤ, ان کے عرفان کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے چلے جاؤ جتنا. اور یہ سورہ والعصر میں بھی جو خدا بن عالم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعاملوا الصالحات, جنہوں نے عمل صالح کیا. اور یہاں پہ اپنے دوستوں کے سامنے وضاحت کرتا چلوں, عمل صالح میں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں آتی. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ جزء ایمان ہے. یہ جو عمل الصالحات کہا گیا ہے, عمل الصالحات سے مراد علی کے چاہنے والوں سے نیکی ہے. نیکی ہے, جو ہے میرے محترم دوستوں کی. اور پھر اس کے بعد عامل الصالحات کے بعد کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, وہ حق کی تلقین کرتے ہیں, وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں. حق کون ہے؟ اسی گھرانے کا عرفان ہی تو حق ہے. نہیں توجہ فرما رہے, اسی گھرانے کا عرفان حق ہے. وہ لوگوں کو اس گھرانے کے عرفان کی طرف بلاتے ہیں. اس حق ہے ہی کائنات میں, یا علی یا علی کے بیٹے. دنیا میں ان کے سوا حق کیا ہے؟ اس زمانے میں حق کی علامت ہی میرا مولا صاحب نصر و زمان ہے, کہ وہ لوگوں کو حق کی تلقین کرتے ہیں. اور صبر کی تلقین کیا مانی؟ صبر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی نے آ کے آپ کو مارا اور آپ چپ کر جائیں. نہیں, صبر کا معنی یہ ہے کہ جب حق کے راستے پہ چل پڑے پھر کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے اس سے لڑ جانا صبر ہے. سلامت ہے, مولا مولا کا کافر ہے. جناب سید آپ کو سلام پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک. تو اس لیے وتواصوا بالحق بھی فاتحے کی طرف بلاتا ہے, وتواصوا بالصبر بھی. ان کے راستے میں جب چل پڑے ہیں تو پھر جتنی دشمنیاں سامنے آتی جائیں ان سے ٹکراتے چلے جانا ہے. یہی تو تھوڑی دیر پہلے تم سے کہہ رہا تھا, یہ جو بلاتے ہیں عرفان کی طرف, پھر دشمنیاں مول لیتے ہیں, یہی تو وہ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں.
رزقناهم یہ جو مجالس منعقد ہوتی ہیں یہ ہم پر شرعاً واجب ہے. جس کی استطاعت ہے اس کے لیے یہ مجلس کروانا واجب ہے, کیونکہ یہ مجلس مما رزقناهم ينفقون بھی ہے, یہ مجلس وتواصوا بالحق بھی ہے. کچھ عرض کر رہا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے, کبھی اس طرح بھی سنیے. یہ واجبات شرعی ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہی معرفت کا رزق اور حق کی تلقین ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں. یہ مجلس حسین ابن علی ہے, یہ عزاداری کے حسین ابن علی ہے. یہاں وتواصوا بالحق ان کو ہوگا جو آ گئے, بازار میں جا کے جب یا حسین کرو گے تو ان تک پہنچے گا جو نہیں آئے. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. غیبت امام زمانہ میں تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہی یہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں غیبت میں ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمارے وقت امام حاصل کرنے کو غیبت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ غیبت میں آپ کو وتواصوا بالحق کرنا چاہیے. جو ہے غیبت امام کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں بیٹھے ہوئے ہو جو کام کر رہے ہو, اس گھرانے کے عرفان کی طرف بلاؤ, اس امام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. اور یہ کیوں تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے جملہ تھا کہ یہ اس سارے زمانہ غیبت میں آپ کی ساری عزت اس لیے ہے کہ جو اللہ کے ہونے کی کامل دلیلیں ہیں ان پر ایمان. اور یہ جو ہستی جس کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں, پہلے محمد سے لے کر 13ویں محمد تک سارے اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہے. سارے پھر جملہ دوہرا کے اگلا ایک استثناء کا جملہ کہتا ہوں. یہ سارے یعنی اللہ کی ہر صفت کا, پہلے محمد سے لے کر 13ویں محمد تک اللہ کی ہر صفت کا یہ مظہر ہے سوائے ایک کے. پہلے محمد سے لے کر 13ویں محمد تک یہ جتنے ہیں اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہے سوائے ایک کے. اور یہ جو 14واں ہے جو امام 12واں ہے یہ اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہے, کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو. چلے میں عرض کر دیتا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے, خدا کی ہر صفت کا اظہار پہلے سے لے کر 13ویں محمد تک ہوا ہے سوائے خدا کی صفت غیبت کے. نہیں توجہ فرمائے, خدا بند اعظم کی صفتوں میں سے ایک صفت غائب ہے. توجہ نہیں فرمائے کہ خدا غائب ہے اور غائب میں ہو کے پھر سب کچھ کرتا ہے. یہ باقی جتنی ہستیاں آئیں یہ سب خدا والے کام کرتے رہے ظاہر ہو کر. یہ خدا والے کام کر رہا ہے, خدا کی طرح غائب ہو کر. اسی لیے میرے مولا پر جو سلام ہے نا, وہ سلام کیا ہے؟ السلام علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. تو اس ضرور میں بھی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا, لیکن یہ آخری صفت کیا ہے؟ والغیبت الالہیہ, یہ اللہ کی غیبت کا صاحب ہے. اللہ اکبر. میں جملہ کہہ کے گزر گیا, جنہیں سمجھ آ گئی انہیں واہ ہے, جنہیں نہیں آئی انہیں سمجھانا نہیں چاہتا, لفظ مشکل ہے. صاحب 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 صاحب
اللہ کی غیبت کا صاحب، یعنی یہ ہے جو مالک غیبت ہے۔ سلامت ہے مولا کو جو دیتا فرمائے غیبت الہیہ، اللہ کی غیبت۔ اور اب یہاں پہ جملہ کہہ دوں، خدا کی غیبت کیا ہے غائب، دکھائی نہیں دے رہا، غائب ہے نا، دکھائی نہیں دے رہا، غائب ہے دکھائی نہیں دے رہا، لیکن پھر کیا فرمایا؟ اقرب الیہ من حبل الورید، قریب ہوں تمہاری شہرت سے زیادہ۔ یہی کہا ہے نا خدا نے، ہے غائب لیکن قریب ہے شہرت سے زیادہ۔ یہی تو بارواں ہے غائب قریب ہے شہرت سے زیادہ۔ سلامت رہے مولا بولا جاتا فرما۔ چلو نہیں، قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں، قرآن سے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ ہر نفس کے ہر عمل پر قائم نہیں؟ افمن هو قائم، کیا وہ قائم نہیں ہے؟ علی کل نفس، ہر نفس پر، بما کسبت، جو کچھ وہ کرتا ہے۔ اور جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کے اسماء میں قیوم ہے، قائم نہیں ہے۔ گزر گیا میں، جائیے جا کے کہیں چکھو قرآن مجید ممبر میں لے آئیے، پہلی جلد کا صفحہ اٹھائیں گے، اسماء الہی نکل آئیں گے، قائم دکھائیے گا، قیوم ہے، توجہ ہے، قائم بارواں ہے۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، جو کوئی جو کچھ کرتا ہے قائم اس پہ کھڑا دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، سلامت ہے مولا کو جو دیتا فرمائے۔ اس لیے یہاں پہ بس آج کی تقریر میں ایک مشورہ دے کے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ کل اور پرسوں اور اگلے دن کی تقریروں میں کچھ رجب میں بھی مجھے بات کرنی ہے، کچھ مولا کی ظہور کی علامات پر بھی، اور وہ علامات نہیں جو زمانے میں ظاہر ہونی ہے، وہ علامات جو لوگوں میں ظاہر ہونی ہے۔ تھوڑی سی مشکل ہو جائیں گی لیکن آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں ساتھ، وہ بھی عرض کرنا ہے، رجب بھی عرض کرنا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ مولا جب تشریف لے آئیں گے تو خطبہ ارشاد فرمائیں گے، وہ خطبہ بھی کوشش ہوگی ان دنوں میں اگر وہاں تک پہنچ گیا تو وہ خطبہ بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہاں آج کی تقریر میں بس بات کو یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تمہارے ہر عمل پر قائم ہے، قائم علی کل نفس، ہر عمل پر قائم ہے، اس کی نگاہ تمہارے ہر عمل پر ہے، اس لیے ہر عمل کرتے ہوئے یہ بات نگاہ میں رہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ میرے نوجوان دوست، وہ دیکھ رہا ہے، قائم ہے، ہر لمحے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو نوجوان ہمارے یہاں کبھی کبھی سگریٹ پیتے ہیں تو کہیں سے کوئی والدین بڑے بھائی میں سے سامنے آتا نظر آ جائے فوراً چھپا لیتے یا کہیں گرا دیتے، کیوں؟ باپ آ گیا، بڑا بھائی آ گیا، اور کسی وجہ سے نہیں، احترام ہی سے پھینک دیتے ہیں۔ ماں باپ بڑے بہن بھائی کا اتنا احترام کہ وہ دیکھ لے، یہ حرام نہیں، مکروہات میں سے مناسب عمل نہیں، اچھا نہیں سمجھا جاتا، خاص طور پہ عمر میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو ہم ان کے سامنے صرف وہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے جو کرنا مناسب نہیں ہے، تو پھر وہ دیکھ رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم وہ سب کچھ کرتے جائیں جو وہ نہیں چاہتا۔ فرماتے ہیں ہر روز تمہارے اعمال ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور پھر ہر شام وہ اعمال لکھے ہوئے ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، پھر ہم تمہارے اعمال دیکھ کر تم میں سے جو اچھے عمل کرتا ہے اس پہ ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے، اور جہاں کہیں تم سے ایسے عمل سرزد ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تو اس پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ اسے دکھی کرنے کا سبب نہ بنو جو پہلے بڑا دکھی ہے۔
साल भर में 4 दफा जिक्र करबला सुनते हैं और रोते हैं। जिसके जिक्र में बैठे हो ना, जिसकी निगाहों के सामने से हर नमाज के बाद करबला गुजरती है, ये हर नमाज के बाद अकबर के सीने में बर्छी बनते हुए देखता है, कासिम के टुकड़े होते हुए देखता है, हजरत अब्बास के बाजू कटते हुए देखता है, अली और बतूल की बेटियों की चादरें छीनते हुए देखता है। और ये तो वो है ना जो हर नमाज के बाद है। अगला लफ्ज़ बहुत बड़ा मुश्किल है। मेरे मौला जिस मसनद पे तशरीफ फरमा है ना, उस मसनद के सामने हमा वक्त हुसैन का वो कुर्ता लटका हुआ है जो आखिरी वक्त में मेरे मौला के जिस्म पे वो तीरों से छलनी कुर्ता जो अली की बेटी ने नबी की कब्र पे डाल के कहा था, नाना ये हुसैन का कुर्ता। मौला अपनी हाई कबूल जनाब सैयदा अपना मातम दे। ज़हरा का लाल सिर्फ उन जख्मों से जख्मी नहीं जो जख्म ज़ीने ज़ुलजनाह पे लगे। ज़हरा का लाल सुबह से लेके शाम तक जख्मी होता रहा, पूरी ज़माना से जुड़ लेते हैं। और उसकी दलील फ़कत एक जुमला कह दो तो काफ़ी है। जब आखिरी वक्त आए हैं ना खैमे के दरवाजे तक, या ज़ैनब या उम्म कुलसूम व या रुक़य्या अलैहिकुन्ना मिन्नी सलाम, मेरी बहन ज़ैनब, मेरी बहन उम्मे कुलसूम, मेरी बहन रुक़य्या, मेरी बेटी सकीना, मेरा आखिरी सलाम। अल्लाह अकबर। ख़याम के अंदर से अली की बेटी ने कहा, हुसैन भैया एक दफ़ा खैमे में आओ, खैमे में आओ। मेरे मौला ने ख़याम के बाहर से कहा था, ज़ैनब इतना ज़ख्मी हूँ तू देख नहीं सकती। मौला अपनी हद कबूल करे। कहा नहीं भैया, बात ऐसी है जिसके लिए खैमे में आना ज़रूरी है। आका हुसैन खैमे में आए, 2 जानू होके बहन के सामने बैठे। बहन ने करीब होकर कहा, हुसैन जरा गर्दन से कपड़ा हटा। अली की बेटी ने आगे बढ़कर अपने भाई की गर्दन का बोसा लिया। इमाम हुसैन ने रोते हुए कहा, आलिया हमेशा कभी रुखसार का बोसा लेती थी, कभी पेशानी का बोसा लेती थी, आज मेरी गर्दन का बोसा लिया। रो के कहा, अपनी तरफ से नहीं, आखिरी वक्त माँ ज़हरा ने वसिया, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरी माँ ने वसीयत की थी, जब हुसैन जाने लगे मेरी तरफ से मेरे हुसैन की गर्दन का बोसा ले लेना। ये सुनना था, हुसैन तड़प गए। कहा, अम्मा की वसीयत पे अमल कर लिया ना, अब एक वसीयत ज़ैनब मुझे भी है। कहा, वो कौन सी वसीयत? कहा, जरा सर से चादर हटा। जनाब ज़ैनब ने चादर हटाई, हुसैन ने सर का बोसा लिया और उन्होंने कहा, भैया ये क्या है? कहा, बाबा ने वसीयत की थी और मेरी तरफ से मेरी बेटी का सर चूम लेना। हुसैन तेरे बाद नेज़े से चादर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला का गिरिया कबूल फरमा, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल फरमा। जो हुक्म है बस उस हुक्म की तामीर करनी है। हुसैन ख़याम से बाहर आए। अब मुझे माफ करना, खैमे से बाहर आया ज़हरा का ज़ुलजना मुर्तजिस मौजूद था। मुर्तजिस के करीब जाके ना लजाम में हाथ रखा और फिर रिवायतों के लफ्ज़ ये है, नज़रत यमीनन व शिमाल, ऐन भी देखा, पाए भी देखा और फिर बैन करके कहा, ऐना ऐना अबुल फज़ल लब्बार, ऐना ऐना अली अकबर, ऐना ऐना कासिम, वो मेरा अब्बास तो कहा है, वो मेरा कासिम तो कहा है, वो मेरा अली अकबर तो कहा है। और जब मैंने घोड़े पे सवार होना होता था, तुम में से कोई लजाम था
زینب آئی ہے. زینب گھوڑے پہ سوار کرے گی. اب میں جملہ یہ کہہ کے گزر جاؤں اگر گریہ کر سکو تو. جیسے بھائی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور عجب جملہ کہا حسین نے. خدا کی قسم قیامت تک رولانے کے لیے کافی ہے. بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا زینب مجھے سوار کرانے تو تو آ گئی, یہ بتا کل بے پلان اٹھو گے تجھے سوار کون کرا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا حبیب جناب سید آپ کا ماتم قبول کرے. بیٹھ گیا سینے مرتجس پہ زہرا کی لال. اجرکم اللہ. گھوڑے کو چلنے کے لیے ایڑ لگائی. ذوالجنا نے چلنے سے انکار کیا. حسین نے دیکھا 4 سال کی بیٹی ذوالجنا کے قدم پکڑ کے بیٹھی ہے. مرتجس میرے بابا کو نہ لے لو, جو گیا وہ پلٹ کے نہیں آیا. میرے بابا کو نہ لے گا, جو گیا وہ پلٹ کے نہیں آیا. حسین زین سے اترے, بیٹی کو گود میں بٹھایا. رک کے سن لینا جو حکم ہے پورا. گود میں بٹھایا, بیٹی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی. بابا میں نہیں جانے دوں. میرے مولا نے پہلا جملہ کہا سکینہ ہو سکتا ہے پانی لے آؤ. تھوڑی آواز دے دینا, ہو سکتا ہے پانی لے آؤ. چیخ نکل گئی, رو کے کہا بابا چچا بھی یہی کہہ کے گئے, نہ پانی آیا نہ چچا آئے. بابا میں نہیں جانے دوں گی. اب حسین نے اگلا جملہ جب کہا سکینہ آؤ کربلا کے بن میں ایک راز بتاتا. جی بابا ارشاد فرمائیے. کہا سکینہ جب تو نہیں آئی تھی نا دنیا پہ, میں ہر رات نماز شب میں سر سجدے میں رکھ خدا سے دعا مانگتا تھا میرے اللہ ایسی بیٹی عطا فرما جس کے بغیر میں نہ رہ سکتا ہوں, جو میرے بغیر نہ رہ سکتی. میری دعاؤں کے صلے میں اللہ نے تجھے عطا کیا. یہ سننا تھا. شہزادی نے تڑپ کے کہا بابا پھر جسے اتنی منتوں سے مانگا جائے. بابا اسے کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. حسین نے کہا سکینہ ابھی راز ختم نہیں ہوا. پھر میں خدا سے کہتا تھا لیکن میرے اللہ جب تو مجھے بلائے, اللہ اکبر, میں اپنی اسی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر تجھے لبیک کہنے آ جاؤں. سکینہ میرے اسی امتحان کا وقت آ گیا. میرے بابا بھی آ گئے ہیں, میری ماں زہرا بھی آ گئی ہے, میرا نانا محمد بھی آ گیا. میرے امتحان کا وقت ہے. یہ سننا تھا. بیٹی نے بازو گلے سے نکال دیے. کہا بابا اچھا اگر امتحان کا وقت نہ چاہو امتحان دو, مجھے بس اتنا بتاؤ آپ کے بعد میرا کیا ہوگا. آپ کے بعد میرا کیا ہوگا. حسین نے کہا سکینہ تو یتیم ہو جائے گی, تو یتیم ہو جائے گی. کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں. حسین نے کربلا کی ریت اٹھا کر سکینہ کے سر میں ڈال کے کہا سکینہ یتیم اسے کہتے ہیں. یہ سننا تھا سکینہ سمجھی جن کے بالوں میں مٹی ہو وہ یتیم ہوتے ہیں, لیکن شام غریبہ جب شیمر نے تماچا مارا کربلا کے بن میں دوڑتی تھی. حسین کی بات کا ماتم قبول کرے. تم کہتے ہو شہادت ساری پڑھو, میں کیسے پڑھ. مولا کی ہائے قبول کرے. تو سمیٹا میں نے اپنا بیان. زہرا کا لال میدان میں آیا. میدان میں آ کر حملے پہ حملہ, اور حملہ کرتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں دیکھو 3 دن کے پیاسے کی جنگ, دیکھو اس کی جنگ جس کا اکبر تم نے مار ڈالا, دیکھو اس کی جنگ جس کے عباس کے بازو تم نے کاٹ, دیکھو اس کی جنگ جس کے بھائی تم نے مار دیے, دیکھو اس کی جنگ جس کے بیٹے تم نے مار دیے. لڑتے 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 حسین کو اچانک پہلو سے کسی بی بی نے کہا میرے لال کب تک لڑے گا. ماں تجھے لینے آئے, ماں تجھے لینے آئی ہے. یہ بی بی کا کہنا تھا. وہاں سے آواز آ گئی ایا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی ہو جا, واپس پلٹ. کہا یہ سننا تھا. تلوار نے عام میں رکھی, رضن میں گدائے ہی تسلیم الامر. یہ کہہ کے حسین نے سر جھکایا, واپس گئی ہوئی فوجیں پلٹی. اب کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا. ایک ظالم کا نیزہ حسین کے پہلو میں لگا.
حسین کے پہلو میں لگا. ایک تیر ایسا آیا جو حسین کی پیشانی میں لگا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. نہیں، میں یہاں جملہ چھپا گیا تھا لیکن ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے جاتا ہے. یہ جو پیشانی والا تیر ہے نا، پیشانی والا تیر، جب حسین نے زین چھوڑ دی نا، بیٹی خیام سے چل پڑی. چلتے چلتے پوچھتی جا رہی ہے کسی نے میرے بابا کو دیکھا ہو، کسی نے میرے بابا کو دیکھا ہو. آخر ایک ظالم نے کہا بابا سے ملنا ہے. یہ کہہ کے اس نے نشست لگا کے تیر چلایا. کہا جدھر تیر جائے گا ادھر تیرا بابا ہے. تیر چلتے چلتے حسین کی پیشانی میں آ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول کرے، جناب سیدہ تیرا ماتم قبول کرے. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. اترا کہاں ہے؟ اللہ اکبر. پہنچا کہاں ہے؟ اترا مقام امام پر ہے، پہنچا وہاں جہاں مقتل ہے. اللہ اکبر. جہاں مقتل ہے. اب یہ منزل بڑی سخت ہے. حسین کا سر سجدے میں ہے، بیٹی 7 قدم پہ کھڑی ہے، بہن 70 قدم پہ کھڑی ہے. شمر خنجر لے کر حسین کی گردن میں سوار ہے. پہلی ضرب چلائی، سکینہ کا ہاتھ خنجر میں آیا اور وہ دیکھا نہ مار، میری دادی نے چکیاں پیس کے پالا ہے. اور ظالم نے خنجر چھوڑا، ایک ہاتھ سے سکینہ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے وہ ظلم کیا حسین کی بیٹی کے رخساروں پر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب سیدہ تمہارا ماتم قبول کرے. بس ایک لفظ کہنا ہے، جو حکم ہے اسے پورا کرنا ہے. ضربوں پہ ضربیں چلتی رہی، ضربوں پہ ضربیں چلتی رہی. نویں ضرب پر یہ سجدہ شکر میں دائیں بائیں کرتے ہو، رخسار لگاتے ہو، دائیں بائیں رخسار لگاتے ہو. جانتے ہو کہاں سے ہے؟ جب ضرب چلتی تھی کبھی دائیں رخسار، کبھی بائیں رخسار. اور جب نویں ضرب چلی، حسین نے 3 دفعہ کہا عباس، عباس، عباس. یہ کہنا تھا کئی کئی فوٹ لاشاں دریا پہ بلند ہوا. آواز آئی آقا اگر اجازت دے دی ہوتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تیرا ماتم قبول کرے. حسین کی ماں تمہارا گریہ قبول. مذاہب ہو گیا، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی ہے، لیکن بس ایک لفظ کہتا ہے جو حکم ہے اس کی تکمیل کرنی ہے. میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا، مقام امام زمانہ سے جہاں مقتل ہے جہاں تک پہنچا ہے. کیسے پہنچا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور جہاں آج زری ہے نا، زری، جب سید سجاد 13 محرم کو اجازت امامت سے آئے تھے نا تدفین کے لیے، تو بابا کا لاشا جہاں ملا تھا جہاں آج زری ہے، وہاں سے مقام امام زمان سے یہاں تک تو کونیوں کے بل آیا. یہاں سے وہاں کیسے پہنچا؟ کبھی سوچا ہے؟ جب 11 محرم کو گھوڑے دوڑائے گئے، زہرا کے لال کا لاشا گھوڑے کے سموں میں لپٹتا ہوا اس جگہ پر پہنچا. اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ سجاد کو دفنانے کے لیے چادر منگوانی پڑی. جیسے مالی پھول چنتا ہے، ایسے بابا کے ٹکڑے چن کر سجاد روتا رہا. بابا تیرا قصور. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین.